بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، نحمیر کے گزشتہ سبق کے اندر ہم نے حروف املا کا بالتفصیل بیان پڑھا۔ اس سبق میں ہم افعال املا کا بیان پڑھیں گے، جس کے لیے صاحب نحمیر نے ایک الگ باب قائم کیا ہے افعال املا کے حوالے سے۔ سب سے پہلے یہ بات بیان فرمائی، یاد رہے کہ کوئی بھی فعل غیر عامل نہیں ہوتا، جو بھی فعل ہوگا وہ عامل ضرور ہوگا، چاہے اس کی گردان ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، اور چاہے وہ ناقص ہو یا تام ہو۔ فعل متصرف ہو یا غیر متصرف، تام ہو یا ناقص، عامل ضرور ہوگا، وہ عمل ضرور کرے گا۔ اور عمل کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ فعل معروف اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کام کرنے والا معلوم ہو، جس کا فاعل کلام سے معلوم ہو، اس کو معروف کہتے ہیں۔ اور مجہول جس کا فاعل جس میں کام کرنے والا معلوم نہ ہو، مجہول ہو، اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ فعل معروف اور فعل مجہول۔ اچھا جی، فعل معروف آگے اس کا عمل بیان کیا۔ پہلے فعل معروف لازم ہو یا متعدی ہو، وہ فاعل کو رفع ضرور دے گا۔ یعنی معروف کی پھر دو قسمیں ہو گئیں، فعل معروف لازم اور فعل معروف متعدی۔ اچھا جی، فعل معروف لازم، لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو جس کا معنی فاعل کے ساتھ ہی مکمل ہو جائے اور اسے مفعول بہ کی حاجت نہ ہو، مفعول بہ کی حاجت نہ ہو۔ اور فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جسے مفعول بہ کی بھی ضرورت پیش آئے، جس کا معنی فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کو بھی چاہتا ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل متعدی۔ اب ان کا عمل کیا ہے؟ فاعل کو رفع دیتا ہے، جیسے قام زید، زید کھڑا ہوا۔ اسی طرح متعدی کا عمل بھی یہی ہے، فاعل کو رفع، ضرب زید عمرو۔ مثال اگر صرف اتنی رکھ لی جائے تو بھی مناسب ہے، ضرب زید، چونکہ ابھی صرف ہم فاعل کو رفع دینے کی مثال پڑھ رہے ہیں۔ اور فعل معروف لازم ہو متعدی ہو، اس میں عمل کے حوالے سے مزید تفصیل ہے۔ یہ جو فعل لازم ہے یہ 6 چیزوں کو نصب دیتا ہے۔ کتنی چیزوں کو؟ جی، وہ 6 چیزیں کون کون سی ہیں؟
مفعول مطلق، مفعول فیہ، مفعول لہ، مفعول معہ، حال اور تمیز۔ تو فعل معروف لازم ہو، فاعل کو رفع اور ان 6 چیزوں کو نصب دے گا۔ 6 چیزیں کون کون سی ہیں؟ مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول لہ، مفعول معہ، حال اور تمیز۔ اچھا جی، فعل متعدی جو ہے یہ 7 چیزوں کو نصب دیتا ہے۔ چھ تو یہی ہیں، 6 یہی ہیں، اور 7ویں یہ ہے جی مفعول بہ، مفعول بہ۔ تو اس طرح متعدی جو ہے 7 چیزوں کو نصب دیتا ہے، جبکہ لازم 6 چیزوں کو نصب دیتا ہے۔ جی 6 وہی ہیں اور ادھر مفعول بہ کا اضافہ ہے۔ مفعول مطلق کی مثال لے لیں، قام زید قیاما، ادھر متعدی میں ضرب زید ضربا، ضرب زید ضربا۔ مفعول فی صمت یوم الجمعۃ، جلست فوقک۔ مفعول معہ کی مثال لے لیں، جاء البرد والجبات اے مال جبات۔ اور مفعول لہ قمت اکراما لزید، اسی طرح ضربتہ تعذیبا۔ حال کی مثال جاء زید راکبا، اور تمیز کی مثال طاب زید نفسا۔ اور اس میں مفعول بہ کی اضافی مثال ضرب زید عمرا، ضرب زید عمرا۔ اس میں عمرن کیا ہے؟ مفعول بہ۔ قام زید قیاما، یہ مفعول مطلق ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ باقی کی مثالیں آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی۔ تو فعل کے حوالے سے جو تفصیل ہمارے سامنے آئی، معروف ہو، لازم ہو، متعدی ہو، عمل کیا ہوگا؟ فاعل کو رفع، 6 چیزوں کو نصب۔ عمل کیا ہوگا متعدی کا؟ فاعل کو رفع اور 7 چیزوں کو نصب دے گا۔ ہاں جی 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 اچھا، اب چونکہ اس میں فاعل کا ذکر آیا، مفعول مطلق، مفعول فی، لہ، معہ، حال، تمیز اور مفعول بہ، اگلی فصل کے اندر مصنف صاحب نحو میر جو ہیں ان میں سے ہر ایک کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور تعریف کے ساتھ ساتھ مثالیں بھی دے رہے ہیں۔ فاعل اس اسم کو کہتے ہیں جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل موجود ہو، جس فعل یا شبہ فعل کا اسناد اس اسم کی طرف کیا گیا ہو اس طریقے پر کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، اس پر واقع نہ ہو۔ فاعل وہ اسم جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل موجود ہو اور اس فعل یا شبہ فعل کا اسناد اس اسم کی طرف کیا گیا ہو، اس معنی کی بنیاد پر کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہے، اس پر واقع نہیں ہے۔ جیسے ضرب زید کے اندر جو زید ہے یہ کیا ہے؟ فاعل ہے۔ ضرب زید میں زید فاعل ہے۔
تو فاعل کے بارے میں بیان کر دیا، اس کی مثال بھی آ گئی، ضربا زید، یہ ہے جی فاعل، جس سے پہلے فعل ہو، فعل کی نسبت اس اسم کی طرف کی گئی ہو، اس معنی کی بنیاد پر کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہے، اس پر واقع نہیں ہے۔ آگے ہے جی مفعول مطلق۔ مفعول مطلق یہ دراصل مصدر ہی ہوتا ہے جو ما قبل فعل کا ہم معنی ہوتا ہے، ما قبل فعل کا ہم معنی ہوتا ہے۔ وہ مصدر جو ما قبل فعل کا ہم معنی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق۔ جیسے ضربت ضرباً، اس کے حوالے سے ہم نے تفصیل ہدایت الناظر کے اندر پڑھی کہ اس کا ما قبل فعل، اس کا مادہ ما قبل فعل والا بھی ہو سکتا ہے اور مادہ دونوں کا الگ الگ لیکن معنی ایک جیسا۔ جیسے قعدت جلوساً، وہاں مادہ الگ الگ ہے لیکن معنی ایک ہے۔ تیسرا آیا جی مفعول فی۔ مفعول فی اس اسم کو کہتے ہیں جو فعل کے واقع ہونے کے زمانے یا جگہ پر دلالت کرتا ہے، یعنی جو اس زمانے پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہوا ہے، یا اس جگہ پر دلالت کرے جس جگہ میں فعل واقع ہوا ہے، تو اس پر دلالت کرنے والے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول فی۔ اس کی آگے پھر دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف زمان اور ظرف مکان۔ صمت یوم الجمعۃ، یہ ظرف زمان کی مثال ہے۔ جلست فی المسجد، یہ ظرف مکان کی مثال ہے۔ آگے جی چوتھی قسم ہے مفعول معہ۔ مفعول معہ اس اسم کو کہتے ہیں جو واو بمعنی ما کے بعد ذکر کیا جائے، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ اسے فعل کے معمول کا مصاحب اور ساتھی بنانا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے جاء البرد والجبات۔ تو دیکھیں اس میں الجبات یہ مفعول معہ ہوا ہے، واو بمعنی ما کے بعد ذکر کیا گیا ہے، اور مقصود کیا ہے؟ اسے البرد کا مصاحب بنانا مقصود ہے۔ مفعول لہ، مفعول لہ پانچویں قسم۔ مفعول لہ وہ اسم ہوتا ہے جو ما قبل فعل کے واقع ہونے کے سبب پر دلالت کرتا ہے۔ جو ما قبل فعل کے واقع ہونے کے سبب پر دلالت کرے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ مفعول لہ۔ جیسے کوئی کہے قمت اکراما لزید، اس میں اکرامن کیا ہے جی؟ مفعول لہ۔ یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ قمت، ہاں جی، کھڑا ہونا کس لیے ہے؟ اکرام کے لیے۔ تو اکرام جو ہے وہ سبب ہے کھڑا ہونے کا۔ جی قمت کا بالکل۔ حال، حال اس اسم کو کہتے ہیں جو فاعل یا مفعول
یا دونوں کی حالت پر دلالت کرتا ہے؟ فاعل کی حالت، مفعول کی، دونوں کی۔ فاعل کی حالت بیان کرے جیسے جا زید راکبا، اس میں جو راکبن ہے یہ زید کی حالت بیان کر رہا ہے کہ زید سواری کی حالت میں آیا۔ ضربت زیدا مشدودا، اس میں مشدود جو ہے یہ زید کی حالت کو بیان کر رہا ہے جو کہ مفعول بہ ہے۔ اور لقیت زیدا راکبین، اس میں راکبین جو ہے زید اور متکلم یعنی تو ضمیر متصل دونوں کی حالت، فاعل مفعول دونوں کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ میں زید سے ملا اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے۔ یاد رہے کہ اس میں فاعل کو ذوالحال کہتے ہیں، مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں، اور ما بعد جو ہوتا ہے اس کو ان کا حال کہا جاتا ہے۔ فاعل یا مفعول ذوالحال ہوتا ہے اور ما بعد اس کا حال۔ اور اس میں ایک اور چیز یاد رہے، ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے، ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے، لیکن اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم لایا جاتا ہے۔ اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال مقدم لایا جائے گا، جیسے جانی راکبن رجل، تو اس میں رجل جو کہ ذوالحال ہے نکرہ تھا، اس لیے راکب حال کو مقدم کر دیا گیا۔ حال کے بارے میں ایک اور چیز بھی ذہن نشین رہے، وہ یہ ہے کہ حال جو ہے یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پورا جملہ جو ہے وہ حال بن جائے۔ اس کی مثال جیسے صاحب نامیر نے فرمایا رأیت الامیر وہو راکب، تو اس میں وہو راکب پورا جملہ ہے جو الامیر کا حال بن رہا ہے اور الامیر ذوالحال ہے۔ ساتویں قسم جی تمیز۔ تمیز کے بارے میں فرمایا کہ تمیز وہ اسم ہے جو عدد یا وزن یا کیل یا مساحت سے ابہام کو دور کرے، عدد سے ابہام کو دور کرے، وزن سے ابہام کو دور کرے، کیل سے یا مساحت سے، یعنی نمائش وغیرہ والی چیز۔ تو یہ ان چیزوں سے ابہام کو دور کرنے کے لیے آتی ہے تمیز۔ عدد، وزن، کیل اور مساحت۔ عدد کی مثال جیسے عندی احد عشر درہمن، اس میں درہمن جو ہے یہ تمیز ہے۔ اگر کوئی اتنی کہے عندی احد عشر، میرے پاس 11، وہ 11 کیا ہے؟ کتابیں، پین، پینسلیں، روپے، ابہام ہے۔ لیکن جب ساتھ یہ بھی کہا جائے درہمن جو احد عشرہ کی تمیز بن جائے گا تو یہ اس ابہام کو دور کر دے گا، متعین ہو جائے گی بات کہ وہ 11 درہم ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح وزن سے بھی یہ ابہام کو دور کرتا ہے۔ اندی رتلن زیتن، جب کوئی اتنا کہے اندی رتلن میرے پاس ایک رتل ہے، بھئی کس چیز کا ایک رتل ہے؟ زیتن کہہ دیں سے معلوم ہو گیا، ابہام دور ہو گیا کہ زیتون کا، روغن زیتون کا ایک رتل ہے۔ کیل سے اندی قفیزانی، میرے پاس 2 قفیز ہیں، بھئی کس چیز کے 2 قفیز ہیں؟ 2 ڈھیر ہیں۔ برن کہہ کر ابہام دور ہو گیا، گندم کے ہیں۔ ما فی السمائی قدر راحت، اتنا کہنے سے ابہام تھا آسمان میں ہتھیلی کی مقدار، بھئی کیا ہتھیلی کی مقدار نہیں ہے؟
सहाबन कहने से इबहाम दूर हो गया, अभी बादल नहीं है। तो तमीज़ जो है अदद, वज़न, कैल और मसाहत से इबहाम को दूर करने के लिए आती है। अच्छा जी, मफूल बिही जिसका ताल्लुक़ ख़ास मुताद्दी के साथ था, मफूल बिही तो मफूल बिही वो इसम होता है जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हो। उसकी तारीफ़ ये फरमाई, मफूल बिही वो इसम है जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हो, जैसे दरबा ज़ैदुन अमरन, दरबा ज़ैदुन अमरन, इसमें अम्र जो है वो मफूल बिही है जिस पर ज़ैद फ़ाइल का फ़ेल वाक़े है। याद रहे कि ये जितने भी मंसूबात हैं, ये जितने भी मंसूबात हैं, ये कब आएंगे? जुमला जब मुकम्मल हो जाए। जुमला चूँकि मुस्नद और मुस्नद इलैह से मुकम्मल हो जाता है, मुकम्मल होने के बाद ये मफूल मंसूबात सारे आ सकते हैं। उसमें मफूल बिही, मफूल फ़ी, मफूल लहू, मफूल माहू, मफूल मुतलक, हाल और तमीज़। और चूँकि ये जुमला मुकम्मल होने के बाद आते हैं, गोया जुमला में असल दो ही चीज़ें हैं, फ़ेल और फ़ाइल, यानी जुमला फ़ेलिया में फ़ेल और फ़ाइल। तो ये असल नहीं है, इसलिए इनको कलाम अरब में ये भी कह दिया जाता है अल मंसूब फ़ज़लतुन। मंसूब जो है वो क्या होती है? एक ज़ायद चीज़ होती है, अम्र ज़ायद है, अम्र ज़रूरी और लाज़िम नहीं है। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ेल के हवाले से कुछ तफसील पढ़ी कि फ़ेल जो है वो मारूफ़, मजहूल, मजहूल की तफसील आगे आ रही है। लाज़िम है, मुतअद्दी है, तो लाज़िम है अमल क्या करेगा, मुतअद्दी है अमल क्या करेगा, और फिर अमल के अंदर जो चीज़ें आईं, फ़ाइल को रफ़ा, 6 चीज़ों को नसब, फ़ाइल को रफ़ा, 7 चीज़ों को नसब, तो टोटल 8 चीज़ें हमारे सामने आईं। साहिब नामीर ने उन 8 की तारीफ़ात और मिसालें बयान की। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले सबक के अंदर हम फ़ाइल के हवाले से जो बहस है वो पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इस